السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر عثمان علی جان ہے اور میں اسلام آباد اسپیشلسٹ کلینک میں پریکٹس کرتا ہوں۔ میں نے میڈیکل کالج آرمی میڈیکل کالج راولپنڈی سے گریجویٹ کیا 91 میں، اور اس کے بعد میں نے فیلوشپ کی ہے CPSP کراچی سے، اور آج کل میں اسلام آباد میں پیشنٹس کیئر میں انوالوڈ ہوں۔ یہاں پہ ہم ڈائبٹیز، ہائپر ٹینشن، دل کی بیماری، گردوں کے امراض اور متفرق قسم کی انفیکشنز کا علاج کرتے ہیں، اور اگر ہمیں مریض کو داخل کرنے کی ضرورت پیش آئے تو اس کے لیے ہمارے پاس یہاں پہ پاکستان ایئر فورس کا ہاسپٹل ہے، اس میں ہم پیشنٹس کو انڈور ٹریٹمنٹ کے لیے ایڈمٹ کر سکتے ہیں۔ ٹی بی جو بیماری ہے یہ ایک جرثومہ ہوتا ہے جس کو ہم ایسڈ فائسٹ بیسلس کہتے ہیں، اس کی وجہ سے یہ پیش آتی ہے، اور یہ عموماً ان لوگوں میں ہوتی ہے جن کا کانٹیکٹ ہوا ہو ایسے مریضوں سے جو ٹیوبرکلوسس سے سفر کر رہے ہوں۔ یہ بیماری جانوروں سے بھی لگ سکتی ہے، اور عموماً ہمارے گاؤں اور دیہاتوں میں جہاں ان پیسچرائزڈ دودھ استعمال کیا جاتا ہے وہاں پہ یہ بیماری آنتوں کی ٹی بی کا سبب بننے میں ایک اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اس کا جو علامات ہیں ٹیوبرکلوسس کی، اس میں سب سے اہم علامت یہ ہے کہ بخار اور اس کے ساتھ وزن کا گھٹنا، رات کو پسینے آنا، اور باقی جو علامات ہیں وہ اس بات پہ منحصر ہیں کہ جسم کا کون سا جز اس بیماری میں مبتلا ہے۔ اگر پھیپھڑوں کی ٹی بی ہو تو اس میں کھانسی، بلغم، ریشہ اور بلغم میں خون آنا شامل ہے۔ اگر آنتوں کی ٹی بی ہو تو اس میں پیٹ خراب، پیٹ میں درد یا قبض کی شکایت ہونا بھی شامل ہے۔ اسی طرح جوڑوں کی ٹی بی کے اندر جوڑوں میں درد ہوتا ہے، اور مختلف اعضاء، آنکھوں کی ٹی بی بھی ہوتی ہے جس سے بینائی کے اوپر اثر پڑ سکتا ہے۔ تو اس طرح ٹیوبرکلوسس کی ایز سچ کوئی مخصوص علامات نہیں ہیں، وہ صرف اس چیز پہ ڈپینڈ کرتی ہیں کہ جسم کا کون سا حصہ اس بیماری سے افیکٹڈ ہے۔ ٹی بی کا مکمل علاج بالکل ممکن ہے، اور اس کے لیے ہمارے پاس متفرق ادویات موجود ہیں۔ عموماً ہم علاج 4 دوائیوں سے شروع کرتے ہیں جن کے اندر 2 مہینے بعد ہم تخفیف کر لیتے ہیں۔ چند مریضوں کے اندر ٹیوبرکلوسس کے جو جراثیم ہیں وہ ریزسٹنٹ ہوتے ہیں اور وہ عام ادویات سے رسپونڈ نہیں کرتے۔ ایسے مریضوں کے لیے ہمارے پاس مختلف اور ادویات ہوتی ہیں جن سے ہم ان کا علاج کرتے ہیں، مگر اس علاج کی مدت جو ہے وہ 6 سے 8 مہینے سے بڑھ کر 1.5 سے 2 سال تک چلی جاتی ہے۔ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ ٹی بی کی تشخیص کے لیے یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ جسم کا کون سا حصہ ٹی بی سے افیکٹڈ ہے۔ اگر تو یہ پھیپھڑوں کی ٹی بی ہو تو اس کے اندر چیسٹ ایکس ریز، بلغم کا معائنہ، اور یہ بلغم وہ ہوتا ہے جو صبح آپ سب سے پہلے اٹھ کے مریض تھوکتا ہے، وہ والا بلغم ہم لے کے اس کے اندر جراثیم کو ڈھونڈتے ہیں۔ اس کے علاوہ HRCT ٹیسٹ ہوتے ہیں، اور خون کے مزید کچھ ٹیسٹ ہوتے ہیں جن سے ہمیں معلوم پڑتا ہے کہ بیماری جو ہے اس کی نوعیت کیا ہے اور اس کی شدت کیا ہے۔ ٹی بی کی سب سے بڑی جو خاصیت ہے وہ یہ کہ یہ مرض بہت آہستہ آہستہ بڑھتا ہے، اور اکثر مریض جب ہمارے پاس آتے ہیں وہ اس وقت تک اس حد تک بگڑ چکے ہوتے ہیں کہ ان کا علاج اگر ہو بھی جائے تو ان کے اندر کسی حد تک معذوری باقی رہ جاتی ہے۔ جو پھیپھڑوں کے مریض ہمارے پاس آتے ہیں ٹی بی کے، ان کے اندر دمہ، سانس کی رکاوٹ، یہ بہت عام ہوتا ہے، اور اس کو ہم پوسٹ ٹیوبرکلوسس سائیڈ افیکٹس کا نام دے سکتے ہیں۔ اس کا علاج اس کا علاج جو ہے وہ کرنا بہت ضروری ہے، اور اگر اس کا علاج آپ نہ کریں تو آپ ساری زندگی کے لیے ایک طور پہ معذور ہو سکتے ہیں کہ آپ کی جو زندگی کی کوالٹی ہے وہ شدید طور پہ افیکٹ ہو سکتی ہے۔ ٹی بی بالکل موروثی بیماری نہیں ہے۔ یہ بیماری ایک مریض سے دوسرے مریض کو لگتی ہے، اور عموماً کھانسنے سے جو تھوک یا بلغم کے ذرات ہمارے سانس کے ذریعے باہر جاتے ہیں وہ دوسرے شخص کے پھیپھڑوں میں جا کے اس بیماری کا موجب بن سکتے ہیں۔
یہ کسی طور پہ بھی موروثی نہیں ہے، اور اکثر ہمارے لوگوں میں یہ ایک کامن بلیف ہوتا ہے کہ برتن شیئر کرنے سے یا کپڑے شیئر کرنے سے یہ بیماری ان کو پھیلے گی۔ یہ بیماری اس طرح نہیں پھیلتی۔ یہ بہت ضروری ہے کہ جب آپ کے اندر کوئی بھی علامات پیدا ہوں جو آپ محسوس کریں کہ آپ کو ایک حد سے زیادہ پریشان کر رہی ہیں، تو فوراً اپنے قریبی ڈاکٹر یا اسپیشلسٹ سے مشورہ کیجیے اور ان سے ہدایت ضرور لیجیے۔ وہ آپ کے ٹیسٹ بھی کروائیں گے، وہ آپ کا معائنہ بھی کریں گے، اور ممکن ہے کہ وہ آپ کو ادویات دیں اور کچھ پرہیز اور غذا کی بارے میں بھی تاکید کریں۔